بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب مکہ کے دو کافر تھے۔ بدر کی لڑائی میں صفوان کا باپ قتل ہو گیا اور عمیر کا بیٹا قیدی بنا لیا گیا۔ وہ ابھی تک قید ہی میں تھا کہ یہ دونوں ایک روز مکہ کے باہر جنگل میں یہ باتیں کر رہے تھے۔ عمیر نے صفوان سے کہا، اگر مجھ پر قرض نہ ہو جسے میں ادا کر سکتا، اور اگر مجھے اپنے کنبے کے بے یار و مددگار رہ جانے کا ڈر نہ ہو تو میں مدینہ پہنچ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دوں۔ صفوان بولا، تیرا قرض میں چکا دوں گا، اور جب تک میں زندہ ہوں تیرے کنبے کا خرچ میرے ذمہ ہوگا، تم اپنے ارادے کو ضرور پورا کرو۔ عمیر، بہتر، مگر دیکھنا یہ راز کسی پر نہ کھلے۔ اس گفتگو کے بعد عمیر نے اپنی تلوار کی دھار تیز کروائی، اسے زہر میں بھجوایا اور مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ کئی دن کے سفر کے بعد وہ مدینہ پہنچا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنا اونٹ بٹھا رہا تھا کہ اونٹ بول پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ لیا اور سمجھ گئے کہ وہ بری نیت سے آیا ہے۔ فوراً آگے بڑھ کر تلوار چھین لی اور گردن سے پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لے آئے۔ حضور اکرم نے فرمایا، عمر، اسے چھوڑ دو۔ عمیر نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو عمیر، کیسے آنا ہوا؟ عمیر نے جواب دیا، اپنے بیٹے کی خیریت پوچھنے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تلوار کیسی ہے؟ عمیر بولا، یہ تلوار کیا کر سکتی ہے، اور ہماری تلواروں نے اس سے پہلے آپ کا کیا بگاڑ لیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفوان اور عمیر کی وہ گفتگو جو انہوں نے مکہ کے باہر تنہائی میں کی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پوری معلوم ہو چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھ، تو اور صفوان مکہ سے باہر فلاں جگہ پر اکٹھے ہوئے تھے۔ تو نے میرے قتل کا وعدہ کیا تھا اور صفوان نے تیرا قرض چکانے اور تیرے کنبے کا خرچ دینے کا ذمہ لیا تھا۔ اب تو اسی ارادے سے یہاں آیا ہے۔ عمیر، تو نے یہ نہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ میرا محافظ ہے؟ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا اور فوراً پکار اٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک سچے نبی ہیں۔ آسمانی خبروں کے متعلق ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے رہے، لیکن اب اس دنیاوی راز کے متعلق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے جھٹلا سکتا ہوں، جبکہ میرے اور صفوان کے سوا یہ کسی تیسرے آدمی کو معلوم نہ تھا۔ یہ کہہ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ چند دن مدینے میں رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اپنے بھائی کو قرآن یاد کراؤ اور دین سکھاؤ، اور اس کے بیٹے کو بھی آزاد کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکہ واپس جانے کی اجازت طلب کی اور کہا، میرا جی چاہتا ہے میں وہاں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں۔ بس وہ مکہ میں آیا، اسلام کی تبلیغ میں دل و جان سے کوشش کی۔ اکثر لوگ اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک جنگ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوج سے الگ ہو کر ایک درخت کے نیچے سو گئے، تلوار کمر سے کھول کر شاخ پر لٹکا دی۔ اسی اثنا میں ایک کافر غورث بن الحارث آن پہنچا، تلوار ہاتھ میں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گستاخی سے جگایا اور پھر کہا، اے محمد، بتا اب تم کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر ذرہ بھی پریشانی ظاہر نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور گرج کر فرمایا، اللہ! یہ لفظ سنتے ہی وہ شخص چکرا کر گر گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور فرمایا، اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ وہ بزدل گڑ گڑا کر کہنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک ہیں، مجھے آپ سے نیکی کی امید ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا، جاؤ، میں بدلہ نہیں لیا کرتا۔ کیا دنیا کی کسی بڑی سے بڑی ہستی کے اخلاق میں ایسی مثال ملتی ہے کہ اسے اپنے دشمن کے برے ارادے کا علم ہو چکا ہو اور وہ اس کے پنجے کی گرفت میں آن پہنچے، لیکن وہ پھر بھی اسے معاف کر دے؟ یقیناً نہیں، یہ صرف اور صرف رحمت للعالمین کی سیرت طاہرہ کا خاصہ ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مثال آپ ہیں۔ سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر،
جنہوں نے ہمیں دین حق بتایا۔ ناظرین، مزید ایسی ہی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔